السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس ہے، سورت کا نمبر 10 اور پارے کا نمبر 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم آیت نمبر 53 تک الحمدللہ 5 رکوع بنتے ہیں کمپلیٹ کیا تھا۔ آیت نمبر 54 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پیچھے جتنی بھی آیات چل رہی تھی ہم نے دیکھا ہے، سورۃ چونکہ مکی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار مکہ کے جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اپنے نفس پر شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی ذات کا انکار کیا ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو اللہ نے اس بات کا پیچھے تذکرہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو ان ساری حقیقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا۔ اسی بات کا آگے تذکرہ 54 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور جس بھی انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اوپر جو بھی ظلم کیا ہے، اگر وہ انسان مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ، جو کچھ زمین میں ہے وہ ساری کی ساری دولت بھی اپنے اس ظلم کی وجہ سے اللہ سے سزا سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے اس روئے زمین پر جتنی بھی دولت ہے اللہ کو وہ فدیے کے طور پر، رشوت کے طور پر دے دیں، اور یہ خواہش کرے انسان یا کافر کہ اللہ اس کافر کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ندامت سے اپنے آپ کو منہ چھپائے پھریں گے۔ کب؟ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے نا حقیقت میں تو وہ پھر منہ چھپائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اللہ پھر ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس دن فیصلہ کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پیچھے ہم کئی دفعہ بات پڑھ چکے ہیں، ظلم یہ ہے کہ کسی پر ود آؤٹ اس کی مسٹیک کے، اس کے حق کے، اس پر زیادتی کرنا۔ اگر کوئی انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ یہ ہے اللہ کا حق جو اللہ کو دینا تھا، آخرت پر ایمان لانا تھا، کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اس کو ظلم اور شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ نے پیچھے جو بات کی ہے، کفار مکہ نے قیامت کے بارے میں انکار کیا، اللہ نے وہاں پہ قسم کھا کے کہا کہ قیامت کا واقعہ ہونا بالکل برحق ہے، اور حساب و کتاب کا، سزا اور جزا کا واقعہ ہونا بالکل برحق ہے۔ آیت نمبر 54 جب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں، کل قیامت کے دن، آخرت کے دن، وہ اپنے ان غلطیوں سے بچنے کے لیے اللہ کو اگر فدیے کے طور پر کوئی دولت، کوئی مال دینا چاہیں گے، دنیا جہان کے سارے خزانے، مال و دولت جمع کر کے بھی وہ اللہ کو دے دیں تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ویسے تو یہ صحیح بات ہے کہ اللہ کسی سے کوئی سفارش، کوئی بدلہ، کوئی رشوت قبول نہیں کریں گے، لیکن یہاں اللہ ایک مثال دے رہے ہیں۔ وہ مثال اس لیے دی ہے کہ کفار مکہ کو اپنے مال و دولت پر، اپنے بڑے خاندان، کنبہ اور زیادہ بیٹوں پر بہت ناز تھا، فخر تھا، حسب و نسب پر بڑا فخر تھا، اور وہی سمجھا کرتے تھے کبھی وہ دنیا میں جیسے ہر روب دبدبے کے ساتھ زندہ ہیں، کبھی کوئی ان کو پکڑ نہیں پایا، ان کے جرم کی سزا دے نہیں پایا، تو اسی طرح کل قیامت کے دن وہ اللہ کو اسی طرح سے بسلا پھسلا کے اللہ سے بھی جنت کے وارث بن جائیں گے، اور ان عذاب سے، ان غلطیوں کی وجہ سے، سختیوں سے بچ پائیں گے۔ لیکن ان کو یہ بات شاید پتہ ہی نہیں ہے، آخرت میں صرف وہ اعمال کام آئیں گے جو اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ نے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والوں پر صرف جنت کو حلال قرار دیا ہے، ان کے لیے معافی ہے، وگرنہ اگر اچھے اعمال نہیں ہیں
تو اس کے سوا اگر مال و دولت ہے، کسی کی قرابت ہے، کوئی سفارش ہے، کوئی رشتہ داری کا لالچ ہے، تو اللہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دن عذاب سے کچھ دے دلا کر چھٹکارا پانے کی بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی، اور یہ بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے، اگر تیرے پاس دنیا اور دنیا میں جتنی بھی دولت موجود ہے اگر تو لے آئے اور اسے فدیے کے طور پر دے دے، تو وہ شخص کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں وہ سب کچھ فدیے کے طور پر دے دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جو تجھے اس دنیا میں آسان ترین بات کہی تھی وہ بات یہ تھی کہ تو صرف ایک اللہ پر ایمان لے آتا اور مجھے تسلیم کر لیتا اور اللہ کے رسول کی بات سن لیتا اور شرک اور کفر سے بچا رہتا، تو آج تم جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ مسلم میں ہے کتاب صفت قیامہ۔ یعنی کوئی دوزخی جس کو سب سے کم دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، وہ بھی اگر دنیا اور دنیا میں جتنی بھی دولتیں ہیں، جتنا بھی مال ہے، اللہ کو فدیے کے طور پر دینا چاہے تو اللہ اس سے بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور اللہ اس کو کہے گا کہ دنیا میں ایک چھوٹی سی بات میں نے کہی تھی، اور وہ یہ تھا مجھ اللہ پر بلیف کر لو، اللہ کے نبی کی باتوں کو سن لو، شرک نہ کرو، اپنے پر ظلم نہ کرو۔ اس طرح سے اللہ تم سے جہنم دور کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، آمین۔ آیت نمبر 55 ہے، الا سن لو ان للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرا دھیان کرو، یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ جو کفار مکہ بڑے شو مار رہے ہیں، اپنے آپ میں بڑا تفاخر کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، یہ جاہ و جلال ہے، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ زمین و آسمان میں وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ الا خبردار سن لو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور سچا ہو کر رہے گا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے، جبکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ قیامت کا آنا، کفار کو عذاب کا ملنا، اللہ کی سخت دی ہوئی سختیوں کو برداشت کرنا۔ یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور اس آیت میں وہ یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہے غلط راستے پر جو چلے ہیں، یہ ندامت ان کے اندر ہے، یہ اللہ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ دراصل ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے، زمین و آسمان ساری کائنات کی طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، صرف حق درمی ہے، تعصب ہے، ضد ہے اور فخر ہے مال و دولت کا، جاہ و جلال کا، اور وہی اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ بات مار رہے ہیں۔ یہ ساری طاقتیں جن کو تم اپنے لیے سمجھ رہے ہو وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ 60 میں کہہ رہے ہیں ہوا یحیی و یمیت، اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم سب کو اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر کوئی اختیار رہ گیا ہے؟ جب ساری کائنات میں جس چیز کو ہم اپنے لیے تفاخر سمجھ رہے ہیں، اس مال و دولت کو، اس زمین کے ٹکڑوں کو، اس اولاد کو، اس جاہ و جلال کو، اللہ نے وہ کہہ دیا ہے آیت نمبر 56 سورہ یونس میں وہ تو سب میرا ہے۔ اب تیسری چیز رہ گئی ہے ہمارا اپنا وجود، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو وجود ہے یہ بھی میری طرف سے دیا ہوا ہے، میں نے تمہیں زندگی دے دی ہے، اور پھر میں ہی ہوں جو تمہیں ماروں گا، اور پھر میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور میں ہی تمہیں سزا اور جزا دوں گا۔ تو کس چیز کا فخر رہ گیا ہے، کس چیز کا مان اور ناز رہ گیا ہے؟ یہاں پر پلٹ آنے کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ آیت نمبر 57 میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اب پلٹ آنے کے لیے اللہ نے ایک نسخہ دیا ہے، وہ نسخہ ہے قرآن۔ جب انسان اللہ کی طرف ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اس زندگی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے ایک نسخہ کیمیا دیا ہے، اور اس کا نام ہے قرآن۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو میں نے اس کو ایک ہدایت کا راستہ بتایا ہے، اور وہ آیت نمبر 57 میں ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس،
اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ اتر چکی ہے، گفٹ ہو چکی ہے، وہ ہے قرآن۔ وہ قرآن کیا ہے؟ موعظۃ من ربکم، اس قرآن میں آپ کی رب کی طرف سے موعظہ ہے، نصیحت ہے، نمبر 1۔ وشفاء لما فی الصدور، اس قرآن میں دلوں کے مرضوں کی شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اس آیت میں 4 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہیں جو کہ قرآن کی صفات ہیں۔ قرآن کی 4 صفات سورہ یونس کے آیت نمبر 57 میں اللہ نے کہی ہے۔ پہلی ہے موعظت یعنی نصیحت، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدایت اور نمبر 4 رحمت۔ اب ان کو ہم الگ الگ بات کرتے ہیں۔ پہلی جو صفت ہے جس کو موعظت یعنی اللہ نے نصیحت کے طور پر کہا ہے، اس کا مطلب ہے انسان کی توجہ کو دنیا سے ہٹا کر اللہ نے اپنی یاد میں آخرت کی طرف مبذول کرایا ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے دلوں کو اس دنیا سے بے رغبت کیا ہے، آخرت سے لگاؤ پیدا کیا ہے، قرآن سے لگاؤ پیدا کیا ہے، اور ان آیات کو آیت موعظت کہتے ہیں۔ ایسی آیات جس میں یہ نصیحتیں ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، دراصل حقیقت یہ ہے کہ ایک رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی طرف جانا ہے، اور اس کے سارے کہے ہوئے احکامات کو دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے فالو کیا، کیونکہ دنیا ایک واحد وہ زندگی ہے جو ہمیں پریکٹیکلی گزارنی ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے پہلے ہم ایک زندگی گزار کے آ چکے ہیں، اور ایک زندگی ہم مرنے کے بعد بھی گزاریں گے۔ ہمارے آنے سے پہلے عالم برزخ جب ہمیں پیدا نہیں ہوئے تھے، سورہ انسان سورہ دخر میں اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں کہا وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، تم ایک ایسی زندگی انسان گزار کے آ چکے ہو۔ اس زندگی کو کہتے ہیں دہر، اس زمانے کو عربی میں کہتے ہیں دہر۔ وہ زمانہ تم گزار کے آ چکے ہو جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اس دنیا میں سانس نہیں لیتے تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، آئیڈینٹی نہیں تھی۔ اللہ نے اس دہر والی زندگی کے بارے میں ہم سے سوال و جواب نہیں کرنے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی، جو وہ زندگی ہے جس زندگی میں قبر میں لیٹے لیٹے ہمیں انتظار کرنا ہے قیامت آنے کا، اور قیامت کے دن جو رزلٹ آئے گا اس کے اکارڈنگ ہماری زندگی گزرے گی۔ اب جو مرنے کے بعد قیامت آنے تک کی جو زندگی ہے، جو کہ قبر کی زندگی ہے، وہ بھی پریکٹیکل اعمال کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں جو کیا اس کے اکارڈنگ اس قبر میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ باقی رہے گی اس کے درمیان میں زندگی۔ اس زندگی کا اللہ نے قرآن میں سورہ عصر میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اس زندگی کو کہتے ہیں عصر وہ زندگی ہے جو کہ پریکٹیکل ہے، جس میں ہمیں اللہ پر عقیدہ بھی رکھنا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں پریکٹیکل کام کر کے شو بھی کرنا ہے کہ ہم واقعتاً اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، صرف زبان سے نعرے نہیں لگا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 57 ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں سورہ یونس کی، اس میں بتایا ہے، اور اس میں بہت خوبصورت بات جو کی ہے اللہ نے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو کہ قرآن صرف ایمان والوں کے لیے اترا، نہیں، قرآن ہر وہ ذی شعور انسان کے لیے اترا ہے جس کو ہم ہیومن بینگ کہتے ہیں، جو کہ انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروپ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے قرآن ہے۔ اور اس قرآن کی پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن موعظت ہے، قرآن نصیحت ہے، اور قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو کہ نصیحتوں والی آیات ہیں، جو ہمیں دنیا کی زندگی سے ہٹا کر اللہ، اس کے رسول اور آخرت کی پہچان کرواتی ہیں۔ آیت نمبر 57 ہی کا اگلا حصہ ہے، وہ ہے شفاء لما فی الصدور۔ قرآن کی دوسری صفت یہ ہے، قرآن دلوں کی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے شرک۔
کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، خود غرضی، لالچ، یہ ساری کی ساری چیزیں بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں، اور یہ دل سے نکل کے، چونکہ دل ہماری باڈی کو خون دیتا ہے اور وہ باقی جسم میں بھی آ جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں جب بھی کبھی کوئی بیماری آتی ہے، وہ فزیکل کیوں نہیں بیماری ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دل نے کوئی بیماری پکڑ لی تھی، کوئی ایسا گناہ کر لیا تھا ہمارے وجود نے جس کا اثر ہمارے دل پر ہوا ہے، اور وہ دل نے جب خون واپس کیا ہے ہماری باڈی کو، تو ہماری باڈی کو وہ بیماری سچ میں لگ گئی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اس بیماری کا حل یہ ہے کہ وہ ہے قرآن۔ قرآن بیماریوں کو شفا دیتا ہے، ایسی بیماریاں جو چھوٹی بیماریاں نہیں ہیں، جو دلوں کی بیماری ہیں، جو شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے۔ میں یہاں عام نارمل بات کر رہی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس بیماریوں کو ذکر کیا ہے وہ بیماریاں دراصل عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ شرک ہے، جیسے کہ کفر ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی سے حسد اور ضد اور حق درمی کفار مکہ نے کی ہے۔ ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، اور اللہ کہتا ہے انسانوں، قرآن تمہارے لیے نصیحت بن کے اترا ہے، قرآن تمہارے لیے شفا بن کے اترا ہے، اور وہ شفا اس چیز کے لیے شفا جو کہ دل کی بیماریاں ہیں۔ نمبر 3، قرآن کی صفت یہ ہے وہ ہدن، اور قرآن ہدایت دیتا ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس آیت کا اگلا حصے میں ایک بہت خوبصورت اور بات آگئی ہے، ہدم و رحمت للمومنین۔ ہدایت اور جو رحمت ہے نا، وہ ہر ایرا گیرا نتھو خیرہ کو ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن سے ہدایت اور رحمت وہی حاصل کر پائے گا جو کہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ جب یہ قرآن سٹارٹ ہوا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں یہی بات کی ہے، ہدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت دے گا، رہنمائی دے گا، یہ قرآن رحمت اپنی رحمت میں سمیٹ لے گا، لیکن ہر ایک کو نہیں سمیٹے گا، اس کو سمیٹے گا جو اس قرآن سے جڑ جائے گا، جو شرک اور کفر سے پاک ہو جائے گا، جو اپنے آپ کو کہے گا اسلمت لرب العالمین، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت صرف عام ہدایت کی مراد نہیں ہو رہی، یہاں ہدایت قرآن انسان کو زندگی کے تمام شعبوں میں پوری طرح رہنمائی دیتا ہے۔ ہر فرد کے لیے الگ الگ قرآن نے حقوق متعین کیے ہیں، ہر فرد کے لیے الگ قوانین بتائے ہیں۔ اللہ نے فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، حکومت کے لیے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں، اور وہ حقوق انشاءاللہ ہم سورہ النساء میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ہم دوبارہ انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا اس کو ریوائز بھی کریں گے، یہاں تک کہ کس ایک فرد کو کیا کیا حصہ زندگی ملنا ہے، تاکہ کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، معاشرے کے کسی فرد کے کوئی حقوق مجروح نہ ہو۔ اللہ نے اس قرآن میں زندگی کے ہر شعبے، ہر فرد کے لیے الگ الگ حقوق اور قوانین بتا دیے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ قرآن رحمت ہے، رحمتوں کا نزول ہے۔ تو یہ بات سچ ہے کہ قرآن پر عمل پیرا ہونے والا، چاہے کوئی ایک فرد ہے، چاہے پورا معاشرہ ہے، چاہے حکومت ہے، چاہے کہ پوری کی پوری دنیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی لوگ، شخص، فرد، معاشرہ اس قرآن کی اتباع کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ کا یہ رول ہے، حقوق، یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ ذلتیں بھی دیتا ہے۔ بڑی ہی فیمس حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ سربلندی کن کو؟ وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ فرد جو اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، اس پر ایمان لائے گا، اس کے لیے قرآن دنیا میں بھی سربلندی دے گا، اس کا نام روشن کرے گا، آخرت میں بھی اس کا مقام اونچا ہی ہوگا۔ اور جو اس قرآن سے اپنا تعلق
توڑ دے گا، اس قرآن کو پس پشت ڈال دے گا، وہ قوم ہے، معاشرہ ہے، حکومت ہے، کوئی ایک فرد ہے، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ اسی طرح سے حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن ہدایت میں جو روشنی رکھی ہے، اس سے جو مضبوطی سے پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جس شخص نے اس قرآن سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ چنانچہ کہ کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے، اس پر عمل پیرا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ ہم پر بلیس کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے روگوں کو، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ آمین۔ آیت نمبر 58 ہے، کل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی سے اتاری گئی ہے لوگوں پر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس لوگوں کو خوش ہو جانا۔ یہ آیت جو ہے نا بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ آیت قرآن کا جو ایک بلیسنگنس ہے نا لوگوں پر اتارنے کے لیے، وہ آیت ہے کہ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں پر فضل کیا ہے، لوگوں پر مہربانی کی ہے، لہٰذا اب لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، ہیپی ہو جانا چاہیے، سیٹسفائیڈ ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے اتنی بڑی بلیسنگ ان کے اوپر بھیجی ہے، اب ان کو کسی اور چیز کا سہارا، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، اس کتاب میں وہ ساری کی ساری بہتر چیزیں ہیں، ساری کی ساری بھلائیاں ہیں۔ انسان جو بھلائیاں دنیا میں چاہتا ہے، جو جمع کرتا ہے، اس قرآن میں ان دنیاوی جتنی بھی انسان چیزیں اچھی چاہتا ہے اپنی زندگی میں، بلیسنگ چاہتا ہے، اس قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ مال و دولت، اولاد، اچھا نصیب اور دنیا میں عزت اور مقام۔ تو یہ قرآن وہ بھی کتاب ہے جو انسان کے اوپر اللہ کا فضل بھی کرتا ہے، اللہ کی مہربانی بھی کرتا ہے، اور اس قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اگر تم نے اس قرآن کو پکڑ لیا ہے تو دنیا کی ساری بلائیاں تم نے جمع کر لی ہیں، دنیا کی ساری مال و دولت، ساری کائنات کی ساری ہیپینس اور بلیسنگ سے کہیں بڑھ کر یہ کتاب کو پکڑنا بلیسنگ ہے۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے اللہ کے انتہائی فضل اور اس کے کمال کی مہربانی ہے کہ اس اللہ نے اپنی تمام تر خوبیوں والی افضل ترین کتاب مومنوں تم پر نازل کی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے مل جانے کے بعد، نزول ہو جانے پر تمہیں خوشیاں منانا چاہیے، کیونکہ جو مال و دولت جمع کرنے کے لیے لوگ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اس کتاب میں وہ سب کچھ ہے۔ اس کتاب میں کا علم حاصل کر لینا باقی دنیا کی تمام مال و دولت سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ مال و دولت ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے، لیکن قرآن کی کتاب میں جو نعمتوں کا راستہ ہمیں دکھلائی دیتا ہے وہ لازوال ہے، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، جنت کی ابدی نعمتیں، اعمال صالحہ، اخلاق، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اس قرآن میں کے ذریعے مومنین کو دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول کرے، ہمیں اس قرآن کو اس طرح سے لینے کی توفیق دے جس طرح سے اس کو لینے کا حق ہے، تاکہ قرآن ہمارے لیے بھی شفا بنے، ہدایت بنے، نصیحت بنے اور رحمت بنے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔